السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ صدق اللہ العظیم۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کا فضل ہے، ہماری سیرت کی کلاس جو ہے وہ خیر و عافیت کے ساتھ چل رہی ہے، اور گزشتہ نشست میں آپ حضرات کے سامنے حضرت عبد المطلب کے تعلق سے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، ان کے بارے میں کچھ باتیں آئی تھیں اور ان کے حالات زندگی آپ کے سامنے بیان کیے تھے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ان کا ایک واقعہ رہ گیا ہے۔ بات کہاں تک ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے ایک موقع پہ کہا، یا ابن ذبیحین، اے دو ذبیحوں کے بیٹے۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، خوش ہوئے۔ تو غالباً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بعد میں پوچھا، یا رسول اللہ، ابن ذبیحین یعنی کہ دو ذبیحوں کے بیٹے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے کہ ان کے والد ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا تھا، اللہ کا حکم کچھ اور ہوا بعد میں۔ لیکن یہ دوسرا ذبیح کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دوسرے ذبیح میرے والد حضرت عبداللہ ہے، کہ ان کے ساتھ بھی جو ان کے والد نے ذبح کرنے کا ان کو ارادہ کر لیا تھا، وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم کچھ اور ہو گیا۔ تو بہرحال اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ تو یہاں تک تو بات آ گئی تھی۔ اب اس سے آگے کی ایک چیز ہے جس کو سمجھنا ہے حضرت عبد المطلب کی زندگی میں، وہ ہے بیت اللہ پر ابرہہ کا ہاتھیوں کے لشکر کو لا کر اس پر حملہ کرنا، اس کو گرانے کا ارادہ تھا اس کا۔ اس پر آج تھوڑی سی بات ہوگی، اور علماء نے لکھا کہ تاریخی اعتبار سے یہ جو واقعہ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے ہوا ہے۔ جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں یہ اسی سال ہوا ہے، اور آپ کی پیدائش سے 50 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ اتنا بڑا ہے عرب کی تاریخ میں کہ نمبر ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس کا باقاعدہ پورا قرآن مجید میں ذکر فرمایا، اس پر پوری ایک سورت نازل فرمائی، سورہ فیل۔ علماء کو، لوگوں کو، عام لوگوں کو بھی یاد ہوتی ہے، اور نماز کے اندر ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، الم تر کیف، جیسے میں نے بھی خطبے میں آپ کے سامنے تلاوت کی۔ تو ایک تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا قرآن مجید کے اندر باقاعدہ پوری سورت نازل فرما کر۔ دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ یہ اتنا بڑا واقعہ تھا عرب کی ہسٹری میں، عرب کی تاریخ میں، کہ باقاعدہ اس سے کیلنڈر کی شروعات ہوئی۔ بہت سارے عرب لوگوں نے اس سے اپنے کیلنڈر کا جو ہے آغاز کیا ہے، کہ یہاں سے ایک نیا سن شروع ہوتا ہے، ایک نئی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ بہرحال جب یہ واقعہ ہوا ہے اور قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا واقعہ ہے۔ بات دراصل یوں ہے کہ بیت اللہ، خانہ کعبہ، پوری دنیا سے لوگ، ابراہیم علیہ السلام نے جب سے اس کو بنایا ہے تب سے پوری دنیا کے لوگ اس کا حج کرنے کے لیے جاتے تھے، اور اس کو بڑا مقام حاصل تھا، بڑا آج بھی جیسے ہم لوگ اس کو عزت عظمت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ویسے ہی بیت اللہ کا مقام شروع سے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اگرچہ لوگ غیر ایمان والے تھے، بت پرست تھے، لیکن بیت اللہ کا حج کرتے تھے، اپنی اپنی رسم و رواج تھے، لیکن حج اسی کا ہوتا تھا، چوما اسی کو جاتا تھا، طواف اسی کا کیا جاتا تھا۔ اچھا، بیت اللہ کی خاصیت یہ بھی ہے کہ بیت اللہ ہمیشہ سے سادہ اور سمپل بنا ہوا ہے، کبھی اس کے اندر کوئی نقش و نگار نہیں کیے گئے، کوئی اس کے اندر جو ہے اس کو سونے چاندی سے سجایا نہیں گیا۔ تو آج کچھ میں نے سنا ہے کہ عرب کے اندر بیت اللہ کا جو پردہ بدلا جاتا ہے تو اس کے اندر سونے چاندی وغیرہ لگا دی جاتے ہیں، لیکن ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ بیت اللہ سمپل سادہ بنا ہوا ہے، سادی دیواریں کھڑی ہوئی ہیں، سادے ستون کھڑے ہوئے، اور سادہ پردہ اس کے اوپر لگتا ہے۔ وہ پردہ الگ الگ رنگوں کا ہوا ہے، الگ الگ ہسٹری میں، سفید، ہرا، بہرحال اب یہ کالا ہے۔ تو یہ بالکل سیدھا اور سمپل ہے، یہ اس کی خاصیت ہے۔ اس زمانے میں ہوا یہ کہ یمن ایک علاقہ ہے، آج بھی ہے، اس یمن کے اندر ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا ابرہہ۔ مشہور یہی ہے کہ وہ بادشاہ تھا، لیکن حقیقت یہ کہ یہ بادشاہ نہیں تھا۔ دراصل اس زمانے میں جو حبشہ تھا، حبشہ اگر آج آپ دنیا کے نقشے کو دیکھیں گے، ورلڈ میپ اگر آپ اپنے سامنے رکھیں یا میپ کے اندر اپنے موبائل کے اندر اوپن کریں، ابھی آپ دیکھیں تو آپ کے سامنے جو دنیا کا نقشہ آئے گا، اس دنیا کے نقشے کے اندر آپ کو جو علاقے نظر آئیں گے، افریقہ، صومالیہ، ایریٹریا، یہ جو علاقے ہیں، بالکل بھوکا ننگا علاقہ ہے۔ آج دیکھا جائے تو بھوک مری ہے، بہت زیادہ برا حال ہے وہاں پر، غریبی میں سمجھتا ہوں کہ نمبر 1 نمبر 2 ایسا ہی ہے۔ تو یہ اس زمانے میں بہت بڑی حکومت تھی،
اور یہاں کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ نجاشی کا ذکر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی آئے گا، کیونکہ حبشہ وہ علاقہ ہے جہاں پر مسلمانوں نے مکے کے مشرکین سے تنگ آ کر باقاعدہ ہجرت بھی کی تھی، اور نجاشی نے بڑا اچھا سلوک کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے صحابہ کرام کے ساتھ۔ بہرحال تو اس وقت کا جو نجاشی تھا اور عبد المطلب کے دور کا جو نجاشی تھا، اس کا علاقہ یمن تک پھیلا ہوا تھا، اور یمن میں نجاشی بادشاہ کی طرف سے، حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے ابرہا گورنر کی حیثیت سے کام کرتا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے گورنر کا بھی بہت بڑا عہدہ ہوتا تھا، سمجھا جاتا تھا، بادشاہ کے بعد گورنر سب ہوتے تھے۔ تو دنیا کے اندر ہمیشہ آپ یہ دیکھیے گا، ہسٹری اگر آپ پڑھیں تو آپ کو یہ اندازہ لگ جائے گا کہ دنیا کے اندر جب کسی کو سیاسی اقتدار مل جائے تو وہ سوچتا ہے مذہبی اقتدار بھی مجھے مل جائے۔ آپ دیکھیں کہ انگریزوں نے ہندوستان کے اندر کیا کیا۔ انگریزوں نے جب ہندوستان کے اوپر اپنا سیاسی معاملہ جما لیا اور سیاست کے اندر جو ہے وہ خوب آگے بڑھ گئے، تو ان لوگوں نے یہاں پر عیسائیت کو پھیلانے کی بھی کوشش کی۔ اسپین کا معاملہ آپ دیکھ لیں، جب تک مسلمان اسلامی حکومت تھی، مسلمانی معاملات تھے، مسلمانی حکومت تھی اور اسلام پھیلا ہوا تھا، اور وہاں اور قرطبہ کی مسجدوں سے اذانوں کی آوازیں وغیرہ کا آنا عام بات تھی۔ لیکن جیسے ہی مسلمان نکلے، اسلام بھی ساتھ میں نکل گیا، عام بات ہے۔ تو یہی کا یہی معاملہ اس کا بھی تھا۔ تو اس نے جب دیکھا کہ یہ یمن کا گورنر ہے، اور اس کو جب پتہ کہ وہ بیت اللہ کا ایک مقام ہے عرب کے اندر، مکے کے اندر بنا ہوا ہے، لوگ اس کا حج کرنے جاتے ہیں، اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، تو اس کے دل میں یہ بات آئی کہ ایسا ایک گھر ہمارے یہاں بھی ہونا چاہیے، یمن کے اندر ہونا چاہیے، اور لوگ وہاں پر حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ وہاں جانے کے بجائے لوگ ہمارے پاس آئیں۔ اور اس کے دماغ میں یہ کیڑا کاٹ گیا، اس نے سوچا کہ وہ تو سادہ سمپل بنا ہوا ہے، میں ذرا بہت خوبصورت اور عالیشان بناؤں گا، سونے اور چاندی کی دیواریں اور اینٹیں لگاؤں گا اور اس کو موتی وغیرہ سے سجاؤں گا۔ بہرحال اس کے دماغ میں تھا کچھ، گورنر تو تھا، یہ چیزیں بنانا کوئی مشکل نہیں تھا اس کے لیے۔ بہرحال اس نے کئی مہینوں یا سالوں کے بعد ایک گھر تیار کر لیا، اور اس کا اس نے نام بیت اللہ رکھا، کیونکہ خانہ کعبہ کا نام بیت اللہ ہے، تو اس نے اس کا نام بھی بیت اللہ رکھا۔ اور علماء نے لکھا کہ مذہباً یہ عیسائی تھا، تو اس نے چرچ بنایا تھا۔ بہرحال واللہ علم، اللہ جانے کیا بات ہے، چرچ تھا یا ویسی اس نے کچھ بنائی عمارت، مذہبی عمارت بنائی تھی بہرحال، اور یہ بنائی تھی خانہ کعبہ کے مقابلے میں۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس نے یہ کام کرنے کے بعد منہ کی کھائی، لوگ اس کا چرچا تو ہو گیا تھا کہ اس نے بیت اللہ کے مقابلے میں ایک الگ بیت اللہ بنایا، اور یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کا حج کریں۔ اب عرب جو ہے مکہ خاص طور سے آپ جانتے ہیں ریگستان ہے، کالے پہاڑ ہے، ویسے بھی کچھ نہیں ہے، اکانومی بھی کچھ نہیں تھی، کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا دیکھنے، لیکن یمن بڑا خوبصورت اور زرخیز علاقہ، تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ یہاں پر آئیں اور یہ پکنک پوائنٹ بنے اور یہاں کی اکانومی اٹھے، اور لوگ یہاں کو اس کو مذہب کے اعتبار سے بھی اس کا احترام ادب کریں اور اس کو چھوڑ دیں۔ لیکن لوگوں کے دلوں میں وہ مقام بنا ہی نہیں جو بیت اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کا ہے، تو لہٰذا ہی کلستا تھا اور دن رات منصوبے بناتا تھا کہ کوئی معاملہ ایسا بنے کہ اس کی عظمت ختم ہو اور میرے گھر کی عظمت بڑھے۔ اللہ کی شان کے ہوا یہ کہ دو واقعات لکھے ہیں علماء نے کہ وہ کون سے سبب بنے کہ یہ بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھی لے کر کے باقاعدہ آیا۔ علماء نے لکھا کہ تاریخ دو طرح کی ہے، ایک تاریخ تو یہ ملتی ہے کہ یہ جو قریش ہے مکے کے اندر، قریش کی ایک شاخ یمن کے اندر بنو کنانہ کے اندر موجود تھی، بنو کنانہ کے نام سے موجود تھی یمن کے اندر، تو بنو کنانہ کا ایک شخص وہ اس کو دیکھتا تھا کہ اس نے یمن کے اندر ہمارے خانہ کعبہ کے مقابلے میں بالکل اس کی ڈٹو کاپی بنائی ہے، تو وہ کلستا تھا، اور ایک دن اتنا زیادہ کلس گیا، اتنا زیادہ جل بن گیا کہ اس نے موقع دیکھ کر اس ابرہہ کے بنائے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو کر وہاں پر جو ہے وہ غلاظت کر دی۔ غلاظت کرنے کا مطلب یہ کہ وہاں پہ بیت الخلاء کر دی، ٹوائلٹ کر دی، اور ٹوائلٹ وغیرہ کرنے کے بعد یہ نہیں کہ صرف کر دی، اس نے کیا کیا، کسی چیز سے لے کر اس کی دیواروں میں مل دیا، یعنی کہ ایک طرح کا اس نے پیغام دیا کہ جو گھر تو نے بنایا ہے اس کا احترام تو کرنا دور کی بات، بلکہ ہمارے لیے تو ٹٹی پوٹی کے برابر ہے کہ لوگ یہاں پر آئیں اور اپنا جو ہے یہاں پر اس طریقے سے اپنی غلاظت نکالیں، پیشاب پخانہ کریں، یہ گھر اس لائق ہے۔ اس پر ابرہہ کو بڑا جو ہے غصہ آیا، جوش آیا، اور اس نے کہا کہ اب میرے گھر کی بے حرمتی ہوئی ہے، لہذا جس گھر کی وجہ سے میرے گھر کی بے حرمتی ہوئی ہے میں اس گھر کو ڈھا دوں گا۔ اس ارادے سے یہ نکلا۔ اور بعض علماء نے دوسرے واقعات لکھے کہ نہیں یہ نہیں، بلکہ یہ ہوا تھا کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک دو نشستوں پہلے کہ ہاشم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا عربوں کے لیے کہ گرمی اور سردی میں دو سفر ہوتے تھے، شام اور یمن، تو سردی میں یہ لوگ جو ہے یمن جاتے تھے، تو علماء نے لکھا کہ مکے کے کچھ لوگ اسی سفر کے ارادے سے یمن آئے ہوئے تھے، اور یمن کے اندر ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو اس گھر جو اس نے بنایا تھا، اپنا لوکل بیت اللہ جو اس نے بنایا تھا، اس کے آس پاس کہیں بیٹھ کر اپنے کھانے وغیرہ پکانے کے لیے انہوں نے آگ جلائی ہوگی، تو اللہ کی شان ہوا یہ کہ وہ اس میں سے کچھ چنگاری اڑی، اور وہ چنگاری اڑ کر
اس نے جو گھر بنایا تھا، کیونکہ بیت اللہ کے اوپر جیسے میں نے بتایا نا پردہ ہے، اس نے بالکل اس کی کاپی بنائی تھی بیت اللہ کے اوپر، اس نے جو اپنا بیت اللہ بنایا تھا اس کے اوپر بھی پردہ ڈالا تھا کپڑے کا. تو لہٰذا وہ چنگاری اوڑی اور اس کپڑے کو جا لگی، اور وہ آگ بڑھتے بڑھتے اتنی بڑی کہ وہ پورا پردہ جل گیا، اور وہ جو گھر اس نے بنایا تھا وہ سارا کا سارا جل گیا اور بالکل ختم ہو گیا، راکھ ہو گیا. اس پر جو ہے وہ کہنے لگا کہ اب دوبارہ میں اس کو بناؤں گا، لیکن اس نے منت مان لی کہ اس گھر کو بنانے سے پہلے اس گھر کو اٹھانا ضروری ہے. تو لہٰذا اس نے کیا کیا، 60,000 کا لشکر تیار کیا، اور اس میں اس نے ہاتھیوں کو لیا ساتھ. بعض علماء نے لکھا کہ ایک ہی ہاتھی تھا، بعض علماء نے لکھا نہیں 8-10 ہاتھی تھے تقریباً، واللہ اعلم. تو ہاتھیوں کا لشکر تیار کیا، اور کیونکہ حبشہ کا جو نجاشی بادشاہ تھا اس کا یہ گورنر تھا، تو حبشی فوج اس کے ساتھ تھی، جو کالے کلوٹے لوگ ہوتے ہیں حبشہ کے، افریقہ کے، وہ اس کی فوج کے اندر تھے. وہ پوری فوج اسی 60,000 اسی کی تھی. یہ اس ارادے سے جو ہے بیت اللہ کو ہدف کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے نکلا، اور اس نے ہاتھی ساتھ لیے اور یہ چل پڑا. اور کچھ دنوں کے سفر کے بعد جب یہ مکہ پہنچا ہے، تو جیسا کہ اس زمانے میں عادت تھی کہ جب کسی شہر پر حملہ کرنے کا ارادہ ہو تو اس شہر کے باہر کسی خاص اور قریب کی جگہ پر جو ہے پڑاؤ ڈالا جاتا تھا، وہاں اسٹاپ لگایا جاتا تھا، رکا جاتا تھا، اور وہاں پر اپنے کھانے پینے رکھے جاتے تھے کہ اگلے دن یا 1-2 دن کے بعد وہاں پر حملہ کریں گے، جہاں پر حملہ کرنا ہے اس سے پہلے جو ہے وہ رک جاتے تھے ایک منزل پر. اچھا، ایک کام یہ ہوا کہ جس جگہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا اس جگہ ہوتا ہے نا کہ پہلے معائنہ کر لو جہاں پر ہم جا رہے ہیں کہ وہاں معاملات کیسے ہیں، حالات کیسے ہیں، لوگوں کا مزاج کیسا ہے. ہوا یہ کہ اس نے پڑاؤ ڈالا، لیکن اپنے کچھ خاص لوگوں کو چھاپے ماری کارروائی کے لیے کہ بھائی تم جاؤ اور ذرا حملہ کرنے سے پہلے کوئی ایسا کام کر کے آؤ کہ ہمارا رعب ان لوگوں کے دلوں پر پڑ جائے. تو ان لوگوں نے کیا کیا، رات کے اندھیرے میں یا دن کے اجالے میں، بہرحال ان لوگوں نے کچھ 4-6 لوگ تھے، وہ گئے اور عرب کے کچھ اونٹ، عرب لوگوں کے کچھ اونٹ تھے، ان کے پاس تو اونٹ تھا، تو اونٹ ہی تھے اور کئی سینکڑوں اونٹ تھے. انہوں نے کیا کیا، چھاپے ماری کارروائی کے اندر ان کے اونٹ لیے اور لوٹ کر آ گئے. اور اس کے اندر علماء نے لکھا کہ عبد المطلب جو ہیں ان کے بھی 200 اونٹ تھے. تو اب یہ ہوا کہ جب انہوں نے چھاپے ماری کارروائی کری اور اونٹ لوٹ لیے تو عرب کے اندر یہ بات پھیل گئی کہ اس طریقے سے ایک معاملہ ہوا ہے، اور اس معاملے کی جوابی کارروائی کے اندر یہ لوگ بیت اللہ کو اٹھانے کے ارادے سے آئے ہیں، اور انہوں نے اونٹ وغیرہ لوٹ لیے اور چھاپے ماری کارروائی کری ہے. جب یہ بات عبد المطلب کو پتہ چلی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادوں کو پتہ چلی، تو انہوں نے جو ہے کیا کیا کہ میں اس سے بات کروں گا، پتہ تو چلے کہ کون ہے، کیا ہے، کس ارادے سے، پتہ تو چلے کہ بات کیا ہے. اصل تو اوپر کا پتہ چل گیا، ڈیپ میں جا کر کے پتہ چلے کہ ہے کیا. تو لہٰذا عبد المطلب نے جو ہے اس سے ملنے کا ارادہ کیا اور ملنے کے لیے چلے گئے. اب اس کو ابرہہ کو جب پتہ چلا کہ خانہ کعبہ کے متولی عبد المطلب خود آ رہے ہیں، تو اس نے یہ سوچا کہ یہ اب مجھ سے آئیں گے اور مجھ سے بات چیت کریں گے کہ اس طریقے سے مت کرو اور ختم کرو اور ہٹاؤ چھوڑو، کمپرومائز کر لو وغیرہ وغیرہ. تو وہ بڑا خوش ہوا کہ یہ آ رہے ہیں. لیکن علماء نے لکھا، سیرت ابن ہشام کے اندر کتاب ہے سیرت کی، اس کے اندر لکھا کہ عبد المطلب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا جاہ و جلال دیا تھا، ایسی ان کی پرسنالٹی تھی اور ایسا ان کا چہرہ تھا کہ ابرہہ ان کو دیکھ کر متاثر ہو گیا، اور ان کا ادب احترام کیے بغیر رہا نہیں اس سے. یعنی کہ عبد المطلب کے لیے جیسے ان کو بٹھایا جاتا ہے، بادشاہ اوپر تخت پر بیٹھتا ہے، لوگ نیچے بیٹھتے ہیں، تو ان کے چہرے سے، ان کے حشم خشم سے ایسا متاثر ہوا کہ یہ شخص جو ابرہہ بادشاہ تھا، گورنر تھا، اپنے شاہی تخت سے اتر کر ان کے سامنے بیٹھ گیا، فرش پر بیٹھ گیا. ان سے بات چیت کی، کہنے لگا جی کہیے کیوں آئے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے پتہ یہ چلا کہ تم نے چھاپے ماری کارروائی کی ہے اور ہم لوگوں کے اونٹ تم نے لے لیے ہیں، میں ان اونٹوں کو لینے آیا ہوں، ان میں سے 200 اونٹ میرے ہیں. تو وہ کہنے لگا کہ آپ کو شاید پتہ نہیں ہے میں کیوں آیا ہوں، آپ جانتے نہیں میں کیا کرنے والا ہوں؟ تو عبد المطلب کہنے لگے ہاں مجھے پتہ تم کیا کرنے والے ہو، میں جانتا ہوں تم کیوں آئے ہو. تو کہنے لگا بجائے اس کی بات کرنے کے تم اپنے اونٹوں کے لیے آئے ہو؟ تو کہنے لگے ہاں میں اپنے اونٹوں کے لیے آیا ہوں، مجھے اونٹ دے دو. تو وہ کہنے لگا کہ میں سوچتا تھا کہ آپ بڑے سمجھدار ہیں، آپ خانہ کعبہ کی بات کریں گے، مجھ سے کمپرومائز کی بات کریں گے، کچھ مجھ سے کہیں گے، کچھ مجھ سے سنیں گے، لیکن آپ کو تو اپنے اونٹوں کی فکر ہے. یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی. تو علماء نے لکھا کہ حضرت عبد المطلب نے بڑا زبردست جملہ اس موقع پر کہا کہ جو بیت اللہ ہے اس کا اپنا مالک ہے، اور یہ جو اونٹ ہے میں ان کا مالک ہوں، میں اپنے اونٹوں کی فکر میں آیا ہوں، جو اس گھر کا مالک ہے وہ خود دیکھ لے گا کہ کیا کرنا ہے، مجھے میرے اونٹ دو اور میں چل دوں، بس اور کوئی بات نہیں. تو کہتے ہیں کہ ان کی گفتگو سے یہ اتنا متاثر ہوا، اس نے کہا کہ ان کو ان کے اونٹ دے دو، سردار آدمی ہے، پریشان نہ کرو. 200 اونٹ انہوں نے لیے اور چل پڑے. انہوں نے فوراً جا کر کے اپنی قوم سے کہا، قریشیوں سے، کہ ایک کام کرو کہ وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے آیا ہے اور بہت بڑا لشکر ہے اور ہمارے بس کی نہیں ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کریں، بہتر یہ ہے کہ مکہ خالی کر دو اور آس پاس کے جو علاقے، یہ اونچے علاقے، پہاڑی علاقے، پہاڑوں پر چلے جاؤ، اس علاقے کو خالی کر دو. اچھا، علماء نے لکھا کہ عرب کے پاس تو اونٹ وغیرہ تھے یا گھوڑے تھے، اور تو کوئی ان کے پاس ایسا جانور تھا نہیں، اور یہ جو ہاتھی وغیرہ تھے یہ جنگلی جانور ہیں،
جنگل سے اس کو لا کر کے سدھایا جاتا ہے اور اس کو جو ہے پالا جاتا ہے۔ تو عرب کے اندر تو ہاتھی وغیرہ تھا ہی نہیں، تو عرب کے جو لوگ تھے، علماء نے تاریخ کے اندر لکھا کہ عربی لوگ ہاتھیوں کو پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ تو اب ہاتھیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تو ہاتھی جیسی مخلوق چاہیے، یا ہاتھی سے بڑی کوئی مخلوق چاہیے، ڈائناسور تو تھے نہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا ہم تو اس کا مقابلہ کر نہیں سکتے، تو لہٰذا یہ لوگ انہوں نے مکے کو خالی کر دیا۔ عبد المطلب وغیرہ اور جتنے بھی اس وقت کے بڑے لوگ تھے، سب لوگ چھوٹے بڑے جتنے بھی تھے، سب لوگ بیت اللہ کو اور خانہ کعبہ کو اور مکے کو خالی کر کے آس پاس کے پہاڑوں کے علاقوں میں اوپر چلے گئے۔ ان کا جب ٹائم آیا کہ اب بیت اللہ پر حملہ کرنا ہے، تو انہوں نے باقاعدہ حملے کے لیے اپنا لشکر آگے بڑھایا، اور حملہ کرنے کے ارادے سے بھی آگے بڑھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ ہاتھی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رعب اور ایک خوف طاری ہو گیا، ہاتھی نہ اٹھے اپنی جگہ سے، آگے نہ بڑھے، اڑ بھی جائے تو کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ہاتھیوں کو، سیرت ابن ہشام کے اندر لکھا کہ ہاتھیوں کو پیچھے سے نیزے مارے جاتے تھے، نیزے، کیونکہ ہاتھیوں کے اوپر ڈنڈا، کوڑا، یہ چیزیں اثر کرتی نہیں، ان کی اسکن اتنی موٹی ہوتی ہے، تو پیچھے سے چبھویا جاتا تھا ان کو، بڑے بڑے جو ہے جیسے ہمارے اگر کسی کے سوئی چبھا دو کیسا لگے گا، کسی کے انجیکشن لگاؤ تو کیسا لگے گا، تو ہاتھیوں کو ویسا فیل ہوتا تھا پیچھے سے جب اس کے نیزے مارے جاتے تھے۔ تو ہاتھی کے پیچھے سے نیزے مارے جا رہے ہیں، خون نکل رہا ہے، لیکن ہاتھی آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کو دائیں کرتے تھے، بائیں کرتے تھے تو وہ چل پڑتا تھا، پیچھے کی طرف کرتے تھے تو بھاگ جاتا تھا، لیکن جب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے اس کو آگے لے آتے تھے تو آگے نہیں آتا تھا۔ لیکن بہرحال جیسے تیسے کر کے انہوں نے جب ہاتھیوں کو تیار کیا اور جب بہت زیادہ مارا تو ہاتھی پھر مجبوراً آگے بڑھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معاملہ یہ کیا کہ سمندروں کی طرف سے ایک چڑیا، علماء نے لکھا کہ یہ چڑیا وہ تھی، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ عام چڑیا ہے، اس کو ابابیل کہا گیا ہے، اور بعض علماء نے لکھا کہ نہیں، خاص اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تھا، ابابیل چڑیا۔ سمندروں کی طرف سے ان کے غول آئے، اور ہر ابابیل کے ہاتھ میں وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ۔ ہر ابابیل کے پاس 3 کنکر تھے، کھجور کی گٹھلی کے برابر، یہ چنے کے دانے کے برابر 3 کنکر تھے، ایک کنکر اس کی چونچ کے اندر اور 2 کنکر اس کے پنجوں کے اندر، وہ اوپر سے چھوڑتے تھے۔ اور فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، اس کی تفسیر کے اندر علماء نے لکھا کہ جس بندے کے اوپر وہ کنکری جاتی تھی، پڑتی تھی، سر پہ سے جاتی تھی تو نیچے سے نکلتی تھی، چھرے کی طرح، بندوق کے چھرے کی طرح بالکل آر پار نکل جاتا تھا۔ بعض علماء نے لکھا کہ اوپر سے گھستی تھی تو پیروں میں سے نکلتی تھی، اور جب نکل جاتی تھی تو جیسے ہی وہ کنکری لگتی تھی کسی بندے کو تو فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، تو جیسے کوئی بھوسا کوئی جانور کھا لے، کھائے ہوئے بھوسے کی شکل ہو جاتی تھی، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، جیسی وہ کسی بندے کے لگتی تھی تو کھایا ہوا بھوسا جیسا ہوتا ہے نا، اس طریقے کی شکل بن جاتی تھی۔ آپ اس کا اندازہ کبھی کریں، ہم نے دیکھا عید الاضحیٰ وغیرہ کے موقع پر جب جانور کو قربان کیا جاتا ہے تو اس جانور نے جب کچھ کھایا ہوا ہوتا ہے تو اس کی اوجڑی اگر کھل جائے تو اس اوجڑی میں سے جو کچھ اس کا کھایا ہوا بھوسا اور چارہ نکلتا ہے تو کیسی شکل ہوتی ہے؟ تو علماء نے فرمایا ویسی شکل ہو جاتی تھی۔ کسی آدمی کے اوپر پڑتی تھی تو آدمی ویسا ہو جاتا تھا، کسی ہاتھی کے اوپر پڑتی تھی تو وہاں ہاتھی نہیں رہتا تھا، پھر وہاں پر اسی طریقے سے کھایا ہوا بھوسا ایک ڈھیر نظر آتا تھا، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح۔ اور عرب کے جو عبد المطلب اور مکے کے جتنے لوگ تھے اوپر سے یہ منظر دیکھ رہے تھے، یہ منظر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کہا نا میں نے کہ اتنا بڑا تاریخی معاملہ ہے، اتنا بڑا تاریخی واقعہ ہے کہ اس سے کیلنڈر کی شروعات ہوئی باقاعدہ۔ تو یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب نازل فرمایا اپنے گھر کے اوپر بری آنکھ اٹھانے والوں پر۔ علماء نے لکھا کہ پورا کا پورا لشکر ہلاک نہیں ہوا تھا، کچھ لوگ بچ گئے تھے، کچھ لوگ اپنی جان بچا کر کے لے گئے وہاں سے۔ اور ابرہا خاص طور سے، کچھ علماء نے لکھا کہ ابرہا اسی میں مارا گیا، ہاتھی وغیرہ کے نیچے جب بھگدڑ مچی ہے تو ابرہا اپنے ہی کسی ہاتھی کے نیچے کچلا گیا۔ اور بعض علماء نے لکھا کہ نہیں، اس پر بھی کنکری آ کے گری اور یہ بھی ایک کیمے کی شکل بن گئی۔ لیکن جو اکثر اور صحیح روایت ہے وہ یہ، علماء نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو باقی رکھا کہ یہ اپنے اس لشکر کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، اس کو اس عذاب میں ہلاک نہیں ہونے دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جسم کو ایک بیماری لگا دی، اور وہ بیماری یہ تھی، ابن ہشام کے اندر لکھا ہے، سیرت ابن ہشام میں، کہ اس بیماری میں اس بندے کے ہاتھ پیر جھڑنے شروع ہو گئے۔ وہ ہمارے یہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بس اللہ یہ حفاظت فرمائے، آزمائش ہے یا اللہ کا عذاب میں تو کہہ نہیں سکتا، لیکن میں نے زندگی میں دیکھا کہ ایک بندے کی یہ جو انگلی ہے، کلمے کی انگلی، یہ سڑنی شروع ہو گئی، یہ سڑی، پھر اتنی سڑی، پھر اتنی سڑی، تو اس بندے نے اس کو یہاں سے کٹوا دیا، پھر پیچھے سے سڑ گئی، اس نے ہاتھ کٹوا دیا، پھر پیچھے سے میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہمارے پرانے دلی کے اندر کہ جتنا وہ کٹواتا تھا اتنا پیچھے سے اور سڑنا شروع ہو جاتا تھا۔ اس طریقے کی سڑنے کی یا گلنے کی کوئی بیماری اس کو لگ گئی، اور سڑتے سڑتے گلتے گلتے اسی طریقے سے اس نے سفر کیا، اپنے یمن سے آیا تھا، یمن واپس گیا، اور رستے میں اسی طریقے سے سڑتا گیا، گلتا گیا، اور بالکل ذرا سا چوزے کے بچے کی، مرغی کے بچے کی چوزے کی طریقے سے شکل اس کی رہ گئی تھی۔ اور لکھا علماء نے کہ اس کا دل، سینہ پھٹ گیا، بیچ میں سے 2 ٹکڑے، سینہ کھل گیا، اس کا 2 ٹکڑے ہو گئے سینے کے، اور اتنی بری موت یہ مرا کہ اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنایا پوری دنیا کے لوگوں کے لیے۔ آج تک بھی اس کا یہ واقعہ ہم پڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بیت اللہ کی طرف بری نظر اٹھنے والی جو ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے۔ بہرحال آج اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کیونکہ کلاس کا ٹائم تقریباً پورا ہو گیا۔ اب ہم باقاعدہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی زندگی پر تھوڑی سی بات کریں گے، حضرت عبداللہ کے اوپر کہ وہ کیسے تھے، اور ان کی والدہ کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کریں گے، حضرت آمنہ کے اوپر، اور اس کے بعد پھر باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔